اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی محمد و آل محمد فرجوں۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جان کنی کی اقسام۔ جان کنی سے مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو مختلف افراد کی مختلف صورتیں اور مختلف حالتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین سے اگر مراجعہ کیا جائے، رجوع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 4 اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اور ان کی جان بھی بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ بس پہلی قسم یہ ہے کہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور ان کی جان بھی بڑی آسانی سے ملائکہ قبض کر لیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں یہ جو آیات ہیں جو آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں ہر روز، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ یہ وہی ہے، افراد نیک ہیں، مقربین میں سے ہیں، پھر الروح اور ریحان کے ذریعے سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ یا وہ آیت جو پچھلی دفعہ سنائی کہ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ ملائکہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی افراد ہیں کہ جو دنیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیے ہوئے ہیں، اور زندگی میں بھی اپنی زندگیوں کو انہی کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس پہلی قسم وہ ہو گئی کہ جو اچھے اور نیک افراد ہیں اور ان کی جان بھی بڑی آسانی کے ساتھ ملائکہ قبض کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن جب مرتے ہیں تو ان کی جان آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی ہے، بڑی سختی کے ساتھ ان کی جان نکلتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیسے؟ پھر یہ تو لوگ اچھے اور اگر نیک ہیں تو پھر ان کی جان کیوں آسانی سے نہیں نکلتی؟ تو اس کے بارے میں جو خود فرامین ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اگرچہ نیک اور اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے گناہ ابھی تک باقی ہیں، گناہ دھلے نہیں ہیں، پاک نہیں ہوئے ہیں، اور یہ جو جان ان کی نکلتی ہے سختی کے ساتھ، اگرچہ اچھے اور نیک لوگ ہیں لیکن ابھی بھی گناہ باقی ہیں، اور اس عالم میں جانے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے اپنے گناہ پاک نہیں کیے یا نہیں دھوئے یا اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، بہت سے گناہوں سے، تو اس وقت ان کو یہ کفارہ ہے ان کا کہ اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی جان سختی سے نکلتی ہے۔ روایت بھی ہے کہ الموت کفارۃ لذنوب المؤمنین، کہ یہ اس قسم کی جو جان نکلنا ہے سختی کے ساتھ، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہیں اچھے لیکن ان کے پھر اگلے عذاب ٹل جاتے ہیں، بس یہ جو سختی سے جان قبض ہوتی ہے یہ والا عذاب اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، برے لوگ ہیں، حتیٰ بعض کافر لوگ ہیں، کچھ کفار ہیں، مشرک ہیں، لیکن ان کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ بھی روایات میں بتایا گیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہو سکتے ہیں، منافق ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کا
اجر ضائع نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حتم کافر ہے لیکن اس نے کچھ ڈونیشن دی ہے، کچھ اچھے کام کیے ہیں، کچھ انسانیت کی خدمت کی ہے، تو اس کو بھی خدا تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے کہ اس کی جان کو آسانی کے ساتھ ملائکہ قبض کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ بس تیسری صورت یہ ہے، اکثر افراد پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کافر بھی ہیں اور اتنی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو خدا تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اجر دے دے گا، ان کی جان آسانی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ اور چوتھے افراد وہ ہیں کہ جو برے لوگ ہیں اور بڑے شدت سے برے ہیں، بڑے سخت برے ہیں، زیادہ برے ہیں، اور ان کی جان بھی جب نکالی جائے گی تو وہ بھی سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ یہ جو آیات ہیں وہی سورہ مبارکہ واقعہ میں کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ یہ افراد ہیں۔ یا وہ آیات جو پڑھی تھی کہ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جب ان کی جان نکالی جائے گی تو ملائکہ ان کے منہ پر بھی اور ان کی پشت پر بھی ماریں گے۔ تو یہ وہی افراد ہیں کہ ہیں بھی بہت برے اور ان کی جان بھی بڑی سختی سے قبض ہوگی، یہ خود اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جیسے کہ محدث قمی کی مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی، مرتب کی مفاتیح الجنان، آپ کو معلوم، یہ بہت مخلص انسان تھے۔ بہت سے واقعات ابھی ذہن میں آ رہے ہیں، میں وہی ایک ہی سناؤں گا، ورنہ واقعاً ان شخصیات کے واقعات ہم لوگوں کو سننے چاہیے۔ ہماری یہ نئی جوان نسل جو ہے یہ آگاہ ہو ان افراد کے ساتھ۔ یہ جو وادی السلام ہے قبرستان نجف میں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ وادی السلام میں داخل ہوئے، تو جیسے یہ داخل ہوئے تو انہوں نے کچھ آوازیں سنی، اور یہ آوازیں جو تھیں وہ ایک مردے کی تھیں جو چیخ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ بھی کچھ سن رہے ہیں؟ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں سن رہے۔ تو وہ فوری خاموش ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جس مرحلے پر فائز تھے معنویت کے اور روحانیت کے، ساتھی اس مرحلے پر فائز نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ آگے گئے تھوڑا سا تو دیکھا کہ ابھی ایک شخص فوت ہوا تھا اور اسی کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ محدث قمی جب اس کے جنازے کے قریب گئے تو انہوں نے اور زیادہ، خود نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اور زیادہ اس کے، اگرچہ وہ لیٹا ہوا تھا، مردہ تھا، اس کو ابھی دفن کرنا تھا، لیکن یہ اس کی آوازیں سن رہے تھے کہ ملائکہ کیسے اس کو مار رہے ہیں اور یہ کیسے چیخ اور چلا رہا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ پورا وادی السلام اس نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، لیکن یہ آوازیں اور کوئی نہیں سن رہا تھا، محدث قمی یہ آوازیں سن رہے تھے۔ بس یہ وہی آوازیں ہیں کہ برے لوگ ہیں اور جب ان کی روح بھی قبض ہوتی ہے تو وہ بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی سخت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان کا عذاب ہے، اور یہ عذاب کا سٹارٹ ہے، ابتدا ہے، پھر اگلے عذاب وہ زیادہ اور شدید ہیں۔ بس یہ 4 اقسام ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اچھے لوگ ہیں، روح بھی بڑی اچھے انداز سے نکلتی ہے، دوسرے اچھے لوگ ہیں لیکن روح سختی سے نکلتی ہے، جان سختی سے نکلتی ہے، تیسرے لوگ جو اچھے نہیں ہیں لیکن ان کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، اور چوتھے برے ہیں اور روح بھی بڑی سختی کے ساتھ ملائکہ سے مراد یہی کہ ملائکہ تو سختی سے قبض نہیں کرتے ہیں، ملائکہ کا جو انداز ہے وہ اپنی جگہ ہے، یہ ان کو زیادہ شدت اور سختی محسوس ہوتی ہے، مراد یہ ہے۔ ان 4 اقسام کو بیان کرنے کے بعد جو آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایسے کیا کام کریں کہ ہماری جان بھی آسانی سے نکلے، ہم بھی جب اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوں ہم کیا کام کریں کہ یہ اس مرحلے سے ہم عبور کر سکیں، گزر سکیں، کیونکہ ہر مرحلے پر کوشش یہی ہوگی کہ جو مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے اس کا ایک سولوشن بھی بیان کیا جائے، راہ حل بتایا جائے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ کام کرو تو اس مرحلے سے تم اچھے طریقے سے پاس ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ ساری منزلیں ہیں، سارے فیز ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سب فیز ہیں، ان فیز سے کیسے گزرنا ہے، کیسے عبور کرنا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب جو بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا پوائنٹس کی صورت میں وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کام کریں کہ جس سے جب ہمارا حالت احتضار ہو تو ہمارے جب ملائکہ روح قبض کرنے آئیں تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے اور وہی جو پھول سنگھائے جائیں اور ہم پھول سونگیں،
ہم لوگ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مرحلے پر قرار دے کہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے کہ ایک منزل سے دوسری منزل میں ہم منتقل ہو گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں تو یہ کام جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم لوگ کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا ایمان اور اعتقاد راسخ اور محکم رکھیں، اسٹرانگ رکھیں۔ ایمان کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایمان اور اعتقاد دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک قرآن نے بھی اس کو بتایا اور روایات میں بھی، ایک مستقر اور دوسرا مستودع۔ مستقر وہ ہے کہ جو پکا ایمان ہوتا ہے، وہ متزلزل نہیں ہوتا، تزلزل اس میں نہیں ہوتا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ایسا نہیں ہوتا، شک اور تردید میں نہیں رہے، وہ نہیں، پکا ایمان، بہت اسٹرانگ ان کا ایمان ہوتا ہے۔ مستقر ایمان جو ہے یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسرا ہے مستودع۔ مستودع ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سوں کا ایمان ٹیمپریری ہو، عارضی ہو، رسم و رواج والا دین جن کا ہوتا ہے، ان میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ جنہوں نے دین کو دل سے قبول نہیں کیا ہوتا، خدا کی وحدانیت کو دل سے قبول نہیں کیا ہوتا، نبی کی رسالت کو دل کی گہرائی سے قبول نہیں کیا ہوتا، امیر المومنین اور ائمہ طاہر علیہ السلام کی ولایت کو اگر دل سے قبول انسان نہ کرے تو وہ والا ایمان مستودع ہے، وداع کر دے گا، بائے بائے کر کے چلا جائے گا۔ کب؟ جب ملائکہ روح قبض کرنے آئیں گے، یہ بتایا گیا ہے، یہ سیریس چیز ہے بہت۔ اسی لیے اگر ہم لوگ کو دینداری میں بھی اپنا ایمان اگر سٹرونگ نہیں کریں گے تو اس ٹائم پر یہ سب چیزیں نکل جائیں گی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اب وہ افراد کہ جو دین کو فقط، جو لیکچرز کو، جو اس ساری بحث، توحید کی بحث کو، نبوت کی بحث کو، امامت کو، سب کو انفارمیشن کے طور پر سنتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا ایمان مستودع ہو، کہ ہم یہ ساری جو انفارمیشن لے رہے ہیں اگر دوسروں پر پریشر ڈالنے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے، تو وہ ایمان مستودع ہے، سٹرونگ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ علم بھی سٹرونگ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا، وہ فقط انفارمیشن ہوگی اور اس انفارمیشن سے دوسروں پر روب جھاڑنا مقصود ہوتا ہے۔ جو بھی نالج دل کی گہرائی میں نہ جائے، اندر راسخ اور اندر نہ اترے، اس ٹائم تک وہ مستودع ہے، وہ وداع کر دے گا آخری لمحات میں۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے ہماری تشیع کی، سید محمد حسین طباطبائی، جو المیزان کے رائٹر ہیں، تفسیر المیزان کے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ تعارف نہیں ہے ان کے بارے میں، کئی گھنٹے گفتگو ہونی چاہیے ان کی شخصیت کے حوالے سے، بہت بڑی شخصیت ہے یہ۔ علامہ طباطبائی آخری دنوں میں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں سب کچھ بھول گئے تھے، ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ جو علمی کتابیں انہوں نے لکھی تھیں، فلسفے کی بحثیں اور دوسری بحثیں، وہ سب بھول گئے آخری ایام میں۔ اور جب آخری دن تھے، ایک دو دن آخری جو تھے، کسی نے، ساتھی نے دیکھا، نزدیک والے نے، کہ وہ سب کچھ بھولنے کے باوجود دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہہ رہا ہوں اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ سب چیزیں بھول گئیں، لیکن ذکر اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے جو ہم کلام ہونا تھا، وہ کیونکہ دل کے اندر تھا، اتنا راسخ تھا، وہ نہیں بھولا۔ بس یہ جو ایمان اور اعتقاد اتنا سٹرونگ ہو کہ دل کے اندر اتر جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید چند افراد کو، میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا اپنی زندگی میں، نوجوان تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے بعد اس کو چوٹ ادھر لگ گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری اس کی جو میموری تھی وہ چینج ہو گئی۔ اب جو بھی تھوڑے عرصہ ہاسپٹل رہا، پھر اس کے بعد آ گیا، اب جو بھی وہ باتیں کرتا تھا وہ اس کے وجود والی تھی، اندر سے تھی۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اوپن نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ بولتا تھا۔ کیوں؟ اب وہ جو کہہ رہا تھا وہ اندر کی بات کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ، یہ بندہ اچھا ہے، یہ برا ہے، جو اس کی فیلنگس تھیں اصل میں وہ سب باہر آ گئیں۔ تو یہ جو بتانے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جان جب ملائکہ قبض کریں تو ہم آسانی سے اگلے عالم میں منتقل ہوں، ہمارا ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے، اعتقاد پکا ہونا چاہیے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی
وحدانیت پر، نبی کی رسالت پر، یہ ساری بحثیں ہم لوگ دل کے اندر اتاریں، ہم سب سے پہلے حقیر اور پھر اس کے بعد آپ لوگ بھی انشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ اس منزل پر فائز ہیں۔ میں اپنے لیے زیادہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے آپ لوگوں سے سیکھوں اور یہ ایمان اور اعتقاد قوی کر سکوں۔ آپ لوگ الحمدللہ مومنین اس مرتبے پر یقیناً فائز ہیں۔ دوسری چیز جو ہم لوگوں کو روایات میں بہت زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ولایت اہل بیت اطہار، اگرچہ جب یہ لفظ آتا ہے تو شاید اہل سنت بھی بعض اوقات ہنسنے لگ جائیں یا اپنے شیعہ بھی ہنسنے لگ جائیں کہ ولایت اہل بیت یہ ایک اتنا جنرل ٹاپک ہے کہ جس کی وجہ ہم لوگوں کو بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو ولایت اہل بیت ہے یہ کہاں تک اس کا اپروچ ہے۔ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہیں تو یہ توحید کا ہی شعون ہے، ایک شعونات میں سے ہے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی ولایت ہے، جس طرح خدا تبارک و تعالیٰ کا ولایت ہے اس کی سب پر، اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت بھی ہے۔ بس یہ جو ایک چین ہے وہ ساری کنیکٹڈ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی محمد نیشاپور میں جو حدیث بہت مشہور ہے، کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، کہ جس کو بہت سے راویوں نے نقل کیا تھا، انہوں نے فرمایا کیا تھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها و شروطها و انا من شروطها۔ اگر امام 8ویں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی توحید کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں، تو اس کا مطلب ہے امامت اور توحید اتنی لنکڈ ہے، اتنا جڑی ہوئی ہے آپس میں۔ بس جب ہم ولایت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اور علیحدہ سے ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی تسلسل ہے، ایک یہ چیز۔ دوسری چیز جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ رحمت موصولہ ہیں، ایسی رحمت ہے کہ جو ہر عالم میں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ دنیا میں ہے تو تب اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، برزخ میں ہوں گے تب فائدہ ہوگا، قیامت میں ہوں گے تب فائدہ ہوگا۔ یہ اس لیے یہ اعتقاد بڑا سٹرونگ ہونا ضروری ہے ولایت اہل بیت اطہار کا۔ اسی لیے شیخ حسن نخودقی اصفہانی بہت بڑے عارف تھے، کہتے ہیں کہ جب ان کا بھی آخری لمحات آئے، احتضار کا وقت قریب آیا، یہی جو ہم لوگ بحث کر رہے ہیں، جب جان نکلنے لگی تھی تو انہوں نے ایک سائیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ایک سائیڈ پر ہو کر اونچی آواز سے شیطان کو کہا کہ اے ملعون چلا جا میرے پاس سے، تجھے نہیں پتا کہ یہ جو میرا دل ہے وہ علی اور آل علی کی ولایت سے پر ہے، تو میرے دل پر مسلط نہیں ہو سکتا اس لمحے میں۔ وہ کس وجہ سے؟ اگر ہم لوگ بھی روایت پڑھتے ہیں کہ من احب علیًا ہون اللہ علیہ سکرات الموت، کہ جو اس وادی ولایت میں داخل ہو جائے گا پھر یہ سکرات الموت جو ہیں، یہ جو احتضار ہے یہ آسان ہو جائے گا، خداوند تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا مرحلہ۔ بس یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، کوئی روایات بتا رہی ہیں کہ ہر مرحلے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارا ہاتھ پکڑیں گے۔ فقط ڈر جو ہے وہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، وہ کہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ ڈر یہ ہے، مشکل یہ ہے، فقط یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ اگر اس سائیڈ سے ہو، اس سائیڈ سے نہ ہو تو پھر مشکل میں ہم پھنس جائیں گے۔ ہاں ایک سوال ہے جو میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے ایک برادر نے تھوڑا عرصہ پہلے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی روایت ہے کہ جس میں چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی برزخ کی فکر کرو۔ شیعوں کو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تمہارے برزخ کے بارے میں ڈر ہے، قیامت میں تو ہم لوگ آپ کی شفاعت کریں گے لیکن تمہاری برزخ کے بارے میں میں ڈرتا ہوں۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا جو رول ہے وہ برزخ میں کچھ نہیں ہوگا، جب چھٹے امام خود فرما رہے ہیں، روایت ہے یہ۔ بس آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ شبہ سمجھ میں آ گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن
ہم لوگ کبھی بھی، ہمارے علماء بھی ایک روایت کو دیکھتے ہوئے اس کا معنی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ساری اس مطلب کی جو بھی روایات ہیں اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ایک بات یہ، پھر اس روایت کا معنی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شفاعت کی بحث ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ یقیناً جو شفاعت اصلی ہے یہ قیامت کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں مراحل زیادہ سخت ہیں. اس سختی سے بچانے کے لیے جو اصلی شفاعت ہے اہل بیت اطہار کی، وہ وہیں پر ہوگی، قیامت میں ہی ہوگی. لیکن یہ فرعی شفاعت ہے، یا یوں کہیے کہ یہ عنایات اور کرامت اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی دستگیری یہ یقیناً برزخ میں ہوگی. یہ جو ہم لوگ کو زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یوم الورود یہی ہے سارا عالم برزخ میں وارد ہونا اور داخل ہونا. اس کے بارے میں اگر ہم یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مانگتے ہیں اور انشاءاللہ دی جائے گی تو وہ اسی عالم سے متعلق ہے، عالم برزخ سے ہے. یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شفاعت فرعی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ شفاعت اصلی قیامت کے لیے ہے، شفاعت فرعی کے لیے ہے. یا یوں کہیے کہ جو عنایات اہل بیت اطہار کی ہوں گی وہ عالم برزخ میں بھی ضرور ہوں گی. بس دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جان آسانی سے نکلے تو ان باتوں کو بھی ہم لوگوں کو جان اور دل کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا کہ اہل بیت اطہار یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. تیسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ ہم اگر آسانی سے چاہتے ہیں کہ ہماری جان نکلے تو پھر صلہ رحمی اور خاص طور پر والدین کے ساتھ احسان کرنا، وبالوالدین احسانا. اس کی بہت سے واقعات ہیں، بہت سے قصے ہیں. وہ افراد جو بزرگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے والدین گزر گئے ہیں تو ان کی جو ذمہ داری ہے اور رسپانسبلٹی ہے وہ ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. حتیٰ والدین وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اس عالم سے بھی ہمیں آگ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، اس پر انشاءاللہ کبھی مفصل گفتگو کروں گا کہ وہاں اس عالم برزخ سے بھی ہمیں آگ کر سکتے ہیں. کس وقت؟ اس وقت کہ جب ہم ان تک کچھ نہ پہنچائیں، ہم ان کو راضی نہ رکھیں، جو چیز ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے حوالے سے وہ نہ انجام دیں، وہاں سے بھی وہ اتنے ان کا نفوذ ہوتا ہے کہ یہ ہم پر یہ کر سکتے ہیں یہ چیز. اور والدین کا اگر آق والدین جو ہے یہ بہت سخت چیز ہے. ایک واقعہ روایت میں ہے، شاید میں نے ایک دفعہ پہلے قبرستان میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص تھا اسی حالت احتضار میں تھا اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا اور رسول اللہ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ. اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار، کائنات کا رسول کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ نہیں پڑھ سکا، اس نے نہیں پڑھ سکا. رسول اللہ چند مرتبہ بولا کہ بولو میرے ساتھ ساتھ تکرار کرو حالت احتضار میں لا الہ الا اللہ. وہ نہیں پڑھ سکا. پھر رسول اللہ نے سوال کیا کہ آیا اس کی ماں زندہ ہے، اس شخص کی، اس لڑکے کی؟ تو انہوں نے بلایا تو ماں نے کہا آئی ماں، اور رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ اس ماں نے کہا کہ 6 سال ہو گئے ہیں میں اس سے ایک جملہ بھی نہیں بولتی، ہم کلام بھی نہیں ہوتی، 6 سال سے اس سے ناراض تھی. رسول اللہ نے پھر سفارش کی، درخواست کی اس ماں سے کہ تم معاف کر دو. اس نے کہا نہیں کروں گی. رسول اللہ نے پھر کہا کہ معاف کرو. اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں اسے، کیونکہ اس نے میرا اتنا زیادہ دل دکھایا ہے. رسول اللہ کی وجہ سے اس ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور پھر سرور کائنات نے اس سے کہا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ. اب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. اب سرور کائنات نے کہا کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہو؟ حالت احتضار میں تھا. تو اس نے کہا ہاں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت ڈراؤنی ہے اور اس کا چہرہ بھی بہت سیاہ ہے، لباس بھی بہت گندا ہے اور اس لباس سے جو اسمیل آ رہی ہے وہ میرے گلے تک آ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں. پھر سرور کائنات نے یہ والی دعا کہی کہ یہ پڑھو میرے ساتھ ساتھ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر.
یہ والی جو دعا ہے یہ سرور کائنات نے کہا کہ اب یہ پڑھو، یہ جملہ جو تھا اور یہ جو ایک لائن کی دعا ہے یہ سرور کائنات نے پڑھی اور اس نے بھی ساتھ پڑھی۔ تو اب سرور کائنات نے کہا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک بہت خوبصورت جوان آیا ہے، اس کے کپڑے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ تو سرور کائنات نے کہا کہ پھر تکرار کرو، پھر دوبارہ پڑھی تو اب کہا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اب وہ جو شخص تھا جو مجھے ڈراؤنا لگ رہا تھا اور جس کا لباس سیاہ تھا، چہرہ بھی سیاہ تھا، وہ چلا گیا ہے، اب یہ خوبصورت جوان رہ گیا ہے جو ملک الموت تھا۔ اب سرور کائنات نے فرمایا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو روح قبض ہو گئی۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کا سردار بھی، کائنات کے رسول بھی اگر کسی شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھوائیں اور والدین نے عاق کیا ہو تو اس کی زبان پر وہ جاری نہیں ہوتا۔ بس والدین کی رضایت اور راضی ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا جان آسانی سے نہیں نکلے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں ایک اور ٹاپک بھی ہے، شاید وہ افراد نے نہ سنا ہو، ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کبھی بعد میں بتاؤں گا۔ آ کے والدین بھی ہے اور آ کے فرزندان بھی ہے، کہ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں، ایک جملہ سن لیجئے پھر بعد میں اس کی کبھی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاد کو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اولاد بھی کچھ حق رکھتی ہے کچھ کرنے کا، انشاءاللہ اس کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ والی سائیڈ سنی ہوئی ہے، یہ سائیڈ نہیں سنی ہوئی، تو اس لیے بعض مطالب ہو سکتا ہے سخت ہوں آپ کے لیے، بس یہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اس کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ کچھ والدین ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے بچے کی، اس کے مثلا بیوی کے میٹرز میں دخالت کرتے ہیں، یہ منع کیا گیا ہے یہ چیز، انشاءاللہ اس کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بس وہ چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ والدین سے صلہ رحمی کرنا اور دوسرے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں، اس سے آسانی سے روح اور جان قبض ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی ہے وہ نماز اول وقت ہے اور تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اونچی آواز سے درود پڑھیے گا، اللہم صلی محمد الحمدللہ۔ نمازی افراد اہل مسجد تشریف فرمائیں اور خواتین بھی یہ بات یاد رکھیں کہ کوشش کریں نماز اول وقت، ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز 4 بجے ہو اور پھر عصر کی 4:30، ایسا کلچر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سوں کا یہ کلچر ہے۔ نہیں، ماہ مبارک بھی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی ٹائمنگ کو ٹھیک کریں، اول وقت نماز، اور نماز میں جو کمی رہ جائے گی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تسبیح ہے جو رسول اللہ کی طرف سے گفٹ تھا بی بی کو اور بی بی کے توسط سے پوری امت تک پہنچائے، یہ بہت سی کمیاں جو واجب نمازوں میں رہ جاتی ہیں وہ یہ تسبیح دور کرتی ہے، اور اس کی فراوان برکات ہیں، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اگرچہ ریکارڈ ہونا چاہیے یہ پورا، لیکن بہت اچھے مطالب ہیں، سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب نے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر بیان کی ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یوٹیوب پر ہے، اگر سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے یہ والا آپ کو سرچ کیجئے تو آپ کو ملے گا، میرے خیال میں نے 1-1.5 سال پہلے آپ کو یہ نقطہ بتایا تھا۔ اور اگلی چیز مختلف اذکار ہیں، ذکر ہیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے بھی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، مثلا یہی والا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 7 دفعہ نماز صبح کے بعد بھی اور نماز مغرب کے بعد بھی، یا یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، یہ والی دعا ہر نماز کے بعد پڑھنے سے بھی انسان کی جب جان نکلتی ہے تو آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، یا سورہ قل هو اللہ احد کا تلاوت کرنا ہر نماز کے بعد۔ تو یہ اذکار، یہ اور بھی بہت سے اذکار بتائے گئے ہیں کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو تفصیل سے بتا سکے۔ اور آخری ایک چیز جو بہت زیادہ تاکید ہے، یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کی شخصی اور فردی چیزیں تھیں، اب ایک چیز ہے وہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے، وہ چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی روح بھی آسانی کے ساتھ ملائکہ نہیں نکالتے ہیں جو سخن چین ہو۔ سخن چین سے مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کی خامیاں، اور ہم کہتے ہیں کیڑے نکالتا رہے، دوسرے لوگوں کی خامیاں تلاش کرتا رہے، خود کوئی کام کرے تو کہے یہ جو ہے بہت اچھا ہے، دوسرے کریں تو کہے یہ نہیں اچھا،
ہوتے ہیں بہت سے، جب خود کیا کچھ ہو تو یہ پرفیکٹ ہے، دوسرا وہی کام کسی دوسرے نے کیا اس میں بھی کوئی نہ کوئی وہ مشکل نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ فضیل عیاض یہ ایک چور تھا اور اس کے بعد اس کو ہدایت ہوئی اور یہ زہاد میں سے، زاہدوں میں سے قرار پایا۔ بہت اس کی پوری ایک سٹوری ہے، بہت پھر اتنا نیک ہوا کہ اس کی پھر مشہوری بہت زیادہ ہوئی۔ اس کے بارے میں کہ اس کا ایک شاگرد تھا، وہ بھی بڑا لائق تھا۔ تو شاگرد حالت احتضار میں تھا اور یہ فضیل عیاض اپنے شاگرد کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس فضیل عیاض نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ جو اس کا شاگرد تھا، جو بڑا دنیا میں بڑا مشہور تھا، وہ تھا کہ اس کی بھی بڑی پہچان تھی، سب کو تھا کہ یہ بھی بڑا ماشاءاللہ بڑا اہل علم ہے۔ تو جب یہ فضیل عیاض نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو اس کے شاگرد نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ روک دو، بند کرو، مجھے نہیں چاہیے سورہ یاسین، حالت احتضار میں مرنے والا ہے۔ اس نے بند کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا میں سورہ یاسین بند کرتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس شاگرد نے کہا، نعوذ باللہ، کہا کہ یہ لفظ بھی نہ بولو، مجھے اس لفظ سے چڑ ہے۔ استاد جو تھا فضیل عیاض وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو بڑا لائق شاگرد تھا، تو یہ میں اس کی دیکھ رہا ہوں تو اس کی حالت بڑی خراب ہے، آخری لمحات ہیں۔ اور خلاصہ یہ کہ وہ اس کی جان بڑی سختی کے ساتھ ملائکہ نے قبض کی اور وہ عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ رات کو خواب میں فضیل نے اپنے شاگرد کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ تو بڑا لائق تھا، تو بڑا علم والا تھا، پھر تو نے یہ الفاظ کیوں نہیں پڑھے میرے ساتھ ساتھ؟ تو اس نے کہا اس لیے، اپنی 3 خامیاں بتائیں، اپنے 3 گناہ بتائے، جس میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ میں اہل علم تھا لیکن لوگوں کی خامیاں اور لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتا رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے آخر پر جب میری روح قبض ہوئی، میری جان قبض ہوئی، تو بہت سختی سے میں اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہوا۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو خاص طور پر توجہ رکھیں، جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں اس میں یہ خاص بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو بھی خامیاں ہوں لوگوں کی وہ فوری اس پر ہماری نظر ہو، خوبیاں بالکل نظر نہ آئیں۔ یہ جو بحث کرنے کا مقصد ہے ان ایام میں، آخری جملہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ بعض افراد کہہ رہے تھے کہ اب ہم لوگ گھروں میں چپ بیٹھے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، بات کریں، اپنی کریں، دوسروں کی باتیں نہ کریں، دوسروں کی غیبتیں نہ کریں۔ ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں کی اصلاح کریں۔ نہیں، زیادہ توجہ اپنے پر دیں، علیکم انفسکم، اپنی یہ جتنی اصلاح ہوگی پھر ہمارا وجود نور بن جائے گا۔ جب نور بنے گا ایٹومیٹکلی میگنیٹ کی طرح جو ہماری پازیٹیو ریز ہیں یہ جانا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت لینا شروع کر دیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان ایام کے صدقے میں، امام اسرا جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے میں، ہم سب بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری جان بھی، ہماری روح بھی آسانی کے ساتھ آگے منتقل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔